نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ دوستو، دو چیزیں ہیں، پہلے حکم دیا کہ پاکیزہ مال کھاؤ، پھر حکم دیا کہ اعمال صالحہ کرو۔ حقیقت میں اگر غور کریں تو یہ بات ہمیں اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اعمال صالحہ کیونکہ بعد میں حکم دیا ہے اور پاکیزہ حلال مال کھانے کا حکم پہلے دیا ہے، تو جب انسان حلال پاکیزہ مال کھائے گا، پاکیزہ رزق کھائے گا، تو پھر انسان اعمال صالحہ بھی کرے گا، پھر انسان زندگی اعمال صالحہ والی گزارے گا۔ اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کے لیے حلال رزق کا بہت بڑا دخل ہے، حلال رزق بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میری اعمال صالحہ والی زندگی ہو جائے، میری نیکیوں بھری زندگی ہو جائے، میری اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق میری زندگی ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے بڑا جو انسان کے لیے وہ مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان حلال روزی کی تلاش کرے، حلال روزی کی تلاش کرے گا، حلال رزق کھائے گا، حرام سے بچے گا، مشتبہ مال سے بچے گا، تو اعمال میں نورانیت آئے گی، نیکیوں میں نورانیت آئے گی، نمازوں میں انسان کے لیے نورانیت آئے گی، ذکر اذکار میں انسان کے نورانیت آئے گی، تو اس میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے حکم دیا کہ اے رسولو، پاکیزہ مال کھاؤ، اعمال صالحہ کرو۔ دوستو، اگر ہم اپنے کمائی پر تھوڑی توجہ دے لیں، اپنے رزق پر ہم توجہ دے لیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہم اگر اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کر لیں کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ہم اپنی کمائی کے اوپر غور و فکر کر لیں کہ جو ہم کام کاج کر رہے ہیں کہ آیا یہ شریعت کے قانون کے مطابق ہے، یہ شریعت کے قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ کام حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا سے غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان فکر کر لے تو پھر اس کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو، آج ہمارے اندر جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں، اعمال کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، ذکر اذکار کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ ہمارے جو کام کاج ہیں، ہمارے معاملات ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، ہماری روزی وہ مشتبہ ہے یا حرام ہے، یا اس میں حرام کی آمیزش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعمال کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ کہیں نہ کہیں انسان جان بوجھ کے یا انجانے میں وہ ایسا معاملہ کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی کمائی کے اوپر غور کریں، اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، اپنے رزق پر غور کریں کہ جو رزق ہمارے اندر آ رہا ہے کہ یہ پاکیزہ ہے، یہ حلال ہے، یہ خالص حلال ہے، اس میں کوئی حرام کا تھوڑا بہت بھی زیادہ شامل نہیں ہے، اگر ہم اس پر غور کر لیں اور پاکیزہ اور ستھرا اور عمدہ مال ہم کھائیں اور مشتبہ مال سے ہم بچتے رہیں اور معاملات کو اپنا
صحیح ہم رکھیں، درست رکھیں، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ہم اپنے کاروبار کریں، تو حقیقت یہ ہے اگر ہم ایسا کر لیں تو ہم خود اپنی زندگی میں یہ محسوس کریں گے کہ اعمال کرنے کا ہمیں کتنا زیادہ شوق بڑھ چکا ہے، اور ہمارے اعمال میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، اور ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور خود ہمیں نورانیت بھی نظر آئے گی۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنا رزق وہ پاکیزہ کر لے، حلال کر لے، تو انسان کو اعمال وہ نورانیت والے نظر آئیں گے، انسان کو اپنے اعمال کے اندر نورانیت نظر آئے گی جب پاکیزہ مال انسان کے جسم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو سناؤں۔ ہندوستان میں ایک اللہ والے تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا۔ شاہ جی عبداللہ یہ کوئی عالم نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، اور پڑھے لکھے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ذکر و شغل ان کا مشغلہ تھا، صاحب نسبت تھے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق تھا، اعمال والی زندگی تھی، حلال روزی کماتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، حلال طریقہ استعمال کرتے تھے، اور صبر اور شکر والی زندگی گزارتے تھے۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ گھاس کاٹتے، گھاس کا ایک گٹھڑ بناتے، اور وہ گٹھڑ لا کر بازار میں بیچ دیتے۔ روزانہ ایک گٹھڑ لے کر آتے، اور اس ایک گٹھڑ کے یہ 6 پیسے وصول کرتے۔ ایک گٹھڑی گھاس کی لے کر آتے، اس کے 6 پیسے وصول کرتے، نہ تو 6 پیسے سے 1 پیسہ کم اور نہ ہی اس سے زیادہ لیتے۔ اگر کوئی ان کو زیادہ پیسے دینے کی کوشش کرتا تو وہ بھی نہیں لیتے تھے، اور اگر کوئی کم دیتا تو وہ بھی نہیں لیتے تھے۔ پورے 6 پیسے یہ لیتے، اور 6 پیسوں میں وہ ایک گھاس کی گٹھڑی یہ بیچتے تھے۔ روزانہ جاتے، گھاس کاٹتے، اور ایک گٹھڑی بناتے، اور لوگوں کو آ کر بیچ دیتے۔ اور ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ لوگ دیوبند بستی میں ان کی گھاس کی گٹھڑی خریدنے کے لیے بے تاب رہتے تھے، لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ شاہ جی عبداللہ جب اپنی گھاس کی گٹھڑی لے کر آئے تو اس گٹھڑی کو میں اپنے جانوروں کے لیے لے کر جاؤں۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی، ہر بندہ یہ کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اب ان کا بھی یہ اصول تھا اور یہ طریقہ تھا کہ جب گھاس کی گٹھڑی لے کر آتے، جیسے گھاس کی گٹھڑی رکھ دیتے، سب سے پہلے جو اس گٹھڑی پر ہاتھ لگا دیتا تو وہ گٹھڑی اس کی ہو جاتی، اور وہ 6 پیسے دے کر وہ گٹھڑی کا مالک بن جاتا، اور وہ گٹھڑی لے جاتا۔ تو شاہ جی عبداللہ اپنا کاروبار ایسے ہی کرتے، اور روزانہ ایک گٹھڑی بیچ دیتے، اور پھر اس کو بیچ کر جو 6 پیسے ملتے، ان 6 پیسوں کا یہ کیا کرتے تو 2 پیسے اسی وقت یہ صدقہ کر دیتے، 2 پیسے اسی وقت صدقہ کر دیتے، اور 2 پیسے یہ اپنے گھر میں استعمال کرتے۔ روزانہ کا جو خرچہ تھا وہ 2 پیسے تھا، 2 پیسے میں یہ اپنا گھر کا خرچہ پورا کرتے، چلاتے، اور 2 پیسے یہ جمع کرتے، پورا سال ان 2 پیسوں کو جمع کرتے رہتے، اور اس کے جب کچھ روپے بن جاتے تو ایک سال بعد یہ علماء کی دارالعلوم دیوبند کے علماء یعنی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا رفیع الدین، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب، یہ بزرگ تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے بزرگ، ان بزرگوں کی یہ دعوت کر دیا کرتے تھے۔ پورا سال ان پیسوں کو جمع کرتے، اور جب وہ کچھ روپے بن جاتے تو پورے سال جمع ہونے کے بعد ان روپے کی یہ دعوت کر دیتے ان علماء کی، اور ان علماء کی دعوت کر دیتے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہمیں سال بھر شاہ جی عبداللہ کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، پورا سال ہم ان کی دعوت کا انتظار کرتے کہ کب سال مکمل ہوگا اور شاہ جی کی دعوت آئے گی۔ شاہ جی عبداللہ
دعوت کا ہمارے لیے انتظام کریں گے، ہمیں کھانا کھلائیں گے کہ اللہ رب العزت بندوں کے دلوں میں وجہ کیا ڈال دیتے ہیں کوئی کہ کھانے وہ کے بھوکے میرے نہیں تھے، فلاں صرف بندے یہ مسئلہ جو نہیں تھا ہیں کہ بھی ان کی مدد کریں۔ ان کو روٹی کی ضرورت تھی تو بندے خود دعوتوں کی بخود ضرورت تھی نہیں، اپنی جیب وجہ سے کیا پیسے تھی نکال کر فرماتے ہیں ہمیں بطور وجہ ہدیے یہ کے ہے پیش کرتے کہ ہیں، جس دن ہمیں دے ان دیتے کے ہیں، گھر کا ہم اللہ کھانا رب کھاتے العزت کے 40 بھروسے دن پر قلب یہاں میں وقت نورانیت گزارتے ہیں، رہتی تھی، اللہ اللہ کرتے ہیں، قلب میں اللہ رب نورانیت العزت رہتی ہمارا تھی، قلب معاشی ہمارا انتظام منور رہتا فرما تھا، دیتے ہیں۔ دل ہمارا روشن رہتا تھا، دوستو حقیقت نور یہی سے ہے کہ جب بھرا ہوا رہتا انسان تھا۔ اللہ رب 40 العزت دن کا ہو تک ہم یہ جاتا ہے کیفیت تو محسوس اللہ کرتے رب تھے، العزت کے 40 غیب کے دن تک خزانوں ہمیں سے ذکر اس کرنے کی میں مدد مزہ فرماتے آتا ہیں۔ تھا، تلاوت کرنے کا دوستو ہمیں رزق اس کی میں سرور تلاش ملتا تھا، کرنے سے منع نہیں نماز کیا پڑھنے گیا، کو دل کرتا ہمیں تھا، حلال روزی عبادات میں تلاش کرنے سے زیادتی منع کرنے نہیں کا کیا ہمیں گیا، بلکہ ان دنوں میں ہماری ذمہ بڑا داری مزہ ہے آتا کہ تھا ہم اور بڑا دل حلال چاہتا تھا، رزق کی بڑا تلاش شوق میں پیدا ہو جاتا تھا محنت کہ کریں، ہم زیادہ سے اپنے زیادہ آپ کو عبادت کریں۔ ہم صبح یہ شاہ جی عبداللہ کی اس دعوت محنت کھانے میں کے لگائیں بعد کہ ہمارے ہم ساتھ یہ معاملہ حلال ہوتا روزی تھا، تلاش اس کریں۔ وجہ سے ہم پورا حلال سال رزق انتظار تلاش کرتے کرنا کہ شاہ جی کی مسلمان دعوت پر کب آئے گی، ضروری بھی ہے شاہ جی کا اور پیسہ کب مسلمان پر آئے گا، لازم بھی ہے اس کے گھر کہ کا مسلمان کھانا کب آئے حلال گا روزی کہ ہم وہ تلاش کرے، کھانا اللہ کھائیں رب گے العزت اور سے پھر ہم حلال روزی 40 دن تک مانگے، اس طرح زندگی اس کے گزاریں لیے گے محنت کہ کرے۔ تلاوت کرنے لیکن کو دوستو زیادہ سے زیادہ دل کرے حلال گا، روزی تلاش نمازیں کرنے پڑھنے میں کو دل کرے گا، انسان اللہ کو ذکر ناراض کرنے کو نہ دل کرے، کرے گا، دل اللہ کی منور ہو نافرمانی نہ جائے گا۔ کرے، جذبات اللہ رب العزت کی انسان طرف جو ہمارے ایسے محنت ہو کر جائیں رہا گے ہے کہ اس اللہ کو رب اس کی محنت العزت کا کی پھل ملے محبت گا، ہمارے دلوں جو میں نصیب زیادہ ہوگا بڑھ جائے وہ گی، نصیب اس کو ضرور تو یہ ملے گا وجہ تھی کہ فرمائے انسان کہ کا پورا سال نصیب کوئی انتظار نہیں کرتے چھین تھے۔ سکے گا۔ اور یہ ایک دفعہ ایسا انسان کے ہوا اختیار میں کہ ہے، شاہ جی بیمار ہو گئے، انسان حضرت چاہے مولانا اللہ محمد کو یعقوب صاحب رحمہ ناپاک اللہ کو کر کے کہلا پھر بھیجا اپنا کہ نصیب لے، آپ یا یہ پیسے انسان لے جائیں اللہ کو اور راضی کر میری کے طرف سے اپنے ان ان بزرگوں کو ملے کھانا گا اس کو کھلا دیں نصیب کہ ہی، میں بیمار ہوں اور نصیب سے نہیں آ زیادہ سکتا۔ نہیں ملے اللہ گا۔ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے کتنا چاہیے کہ اخلاص ہم تھا، اور 24 گھنٹے کتنے کی زندگی پاکیزہ اللہ رب اور کس العزت کی طرح کے اطاعت و حلال یہ فرما برداری میں پیسے تھے گزارے، ہم کہ اپنے ان کام حضرات کے کاج دل کے منور ہو اوقات جاتے میں تھے۔ بھی ہم اپنی حضرت محنت مولانا مشقت یعقوب کے صاحب رحمہ اوقات اللہ میں کے بھی پاس جب یہ اللہ پیسے رب پہنچے العزت کے تو احکامات کو انہوں نے سب پورا سے پہلے کریں، غسل کیا، اللہ رب العزت کے غسل کیا، احکامات کپڑے کو بدلے، پس پشت نہ زمین کو ڈالیں، پاک کیا، ہم اس رزق پر کی بیٹھ تلاش کر میں لگے رہیں، خود روزی کھانا تلاش پکایا کرتے رہیں، اور ان سب لیکن بزرگوں کی ہم دعوت دی۔ نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے ہم حلال کے نمازوں کا لقمے اہتمام لقمے کا کریں، یہ اثر باقی ہوتا اللہ ہے رب العزت کہ کے جو دلوں میں احکامات ہیں نورانیت پیدا ہو ان کو جاتی ہم ہے، پورا کریں عبادت کہ و ہم طاعت اپنے کا رزق جذبہ کی بھی اٹھتا تلاش ہے، میں لیکن یہ محنت تب کریں ہی اور ہوتا اللہ ہے رب کہ العزت جب کو راضی کرنے انسان کے لیے بھی ہم اپنی کمائی محنت کو کرتے رہیں۔ حلال کر اللہ لیتا رب ہے۔ العزت تو ہمیں اپنی دوستو نافرمانیوں سے ہمیں بھی چاہیے محفوظ فرمائے، کہ ہم فرما بردار حرام بندوں چھوڑ میں دیں، ہمیں شامل مشتبہ فرمائے، مال کو چھوڑ وما دیں، علینا ہم الا البلاغ۔ حلال روزی کے تلاش میں لگے رہیں، حلال روزی تلاش کریں، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے پر صبر کر لیں، تھوڑے پر شکر کر لیں، اسی پر اپنا گزارا کر لیں، تو پھر دیکھیں کہ عبادات میں ہمارا دل کیسے لگتا ہے، ہمارا دل کیسے روشن ہوتا ہے، ہمارا دل کیسے منور ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حلال روزی کی فکر کریں، حلال روزی کے ہم تلاش میں رہیں، حرام سے ہم بچ جائیں۔ آج کل دوستو دکھ ہوتا ہے جب انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارے بہت سے تجارت کے جو معاملات ہیں، صرف جہالت کی وجہ سے ہم ایسے معاملات کر رہے ہیں جو سراسر وہ حرام ہے، ناجائز ہیں، حلال نہیں ہوتے۔ یعنی ہم معاملات اس انداز سے کر لیتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے لیے حلال نہیں ہوتے، چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی، تو مختلف اس میں وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم کوئی کاروبار کریں، کوئی ہم کام شروع کرنے لگیں، تو ہم اپنے مقامی عالم، مفتی یا جس پر ہمیں اعتماد ہو، کوئی مدرسہ قریب ہو، وہاں ہم رجوع کریں، ان کے سامنے صورتحال رکھیں، ان کو بتائیں اور ان سے فتویٰ لے کر، ان سے مسئلہ پوچھ کر پھر ہم کاروبار شروع کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔